اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک برکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو خوب دلوں کے بھید جانتا ہے۔ چمکتی آنکھوں، سنتوں کانوں کو، پورے دنیا کے مسلمانوں کو السلام علیکم۔ میں جناب محمد اعظم قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور مسلمانوں کے لیے بات کرتا ہوں اور مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، اور آج بھی الحمدللہ میں اسی موضوع پہ بات کروں گا آپ سے۔ اور یہ صرف میرے پاکستانی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ میری سب کے آگے اپیل ہے۔ اور پاکستان کے آگے تو بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے اور سینے کے یعنی کہ اندر سے میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ جو میں بات کرنے لگا ہوں، جتنی بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں، جتنا بھی کسی کا بنتا ہے، جتنا بھی کس حد تک رہ کر وہ کر سکتا ہے نا، تو وہ ضرور کرے۔ کیونکہ آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ماشاءاللہ آج 20 سال کے بعد، کتنا 20 سال کے بعد ہمارے مسلمانوں بھائیوں کو ایک بات کا خیال آیا ہے کہ ہماری ایک پاکستانی بیٹی جو کہ ڈاکٹر تھی اور اپنی ڈیوٹی اچھی طریقے سے نبھا رہی تھی، شریعت کے مطابق نبھا رہی تھی، اس ملک کی خاطر وہ نبھا رہی تھی، تو جو اس کی خدمات تھی وہ یہودیوں کو اچھی نہ لگی، امریکہ کو اچھی نہ لگی، تو جو اس وقت حکمران تھے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ جو انہوں نے کیا وہ میرا یہ ایمان ہے کہ وہ انشاءاللہ العظیم وہ اللہ کی ذات ان سے پوچھے گی۔ کیونکہ ہمارا اسلام اور ہمارا دین تو یہ تو نہیں کہتا، ہمارا اسلام تو یہ ہے کہ جو کافر کی بیٹی بھی ہے نا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے اوپر بھی اپنی رحمتوں والی چادر ڈال دی تھی۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا کب ایمان دے گا، کب یہ کلمے کا مطلب ہمیں سمجھ میں آئے گا، کب یہ ہم سب یہ دنیا والا معاملہ چھوڑ کے اپنے رب کے ساتھ لگن لگائیں گے۔ تو جب یہ ہم لگن لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ سارے کام ہمارے لیے آسانی پیدا کر لیں گے، ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری یہ حکومت سے بھی اپیل ہے، اور جو ہمارے پاک فوج ہے، جو ہماری پاک فوج ہے، جنرل عاصم منیر صاحب اور جو بھی ہمارے بڑے ادارے ہیں جیسے کہ میاں شہباز شریف صاحب، وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو میری یہ پاکستانیوں سے، پورے پاکستانیوں کی طرف سے اور پورے ملک کی طرف سے میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جو آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کر یا اپنے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، جہاں بھی آپ بیٹھ کر ملک کے فیصلے کرتے ہیں، ابھی سب سے پہلے آپ کو نا یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ جو ہماری ملک کی بیٹی ہے نا، ڈاکٹر صاحبہ، وہ جس حال میں بھی ہے، جس کی جتنی بھی اس کی عمر ہو گئی ہے، بس اس کو ابھی نا پاکستان واپس لایا جائے، اور امریکہ حکومت کے سامنے یہ مطالبہ رکھا جائے کہ وہ کون سا ایسا جرم ہے، وہ کون سا ایسا وہ زیادتی کی ہے اس نے کہ جو کہ آپ نے 20 سال سے اس بچی کو آپ نے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ تو میری یہ سب پاکستانیوں کے آگے اپیل ہے کہ آپ یہ آواز ضرور اٹھائیں۔ آواز اٹھانا ہمارا کام ہے، آگے کام کو مکمل کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے سب پاکستانیوں بھائیوں اگے اور پاک فوج اگے، اور میاں شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں جو پہنچے ہوئے ہیں ان کے آگے، کہ جو دیکھو ہماری یہ قوم کی بیٹیاں جو ہوتی ہے نا، یہ مسلمان کی بیٹی ہو، غیر مسلم کی بیٹی ہو، یہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بیٹی والا ہے تو جس کو بھی اللہ پاک نے بیٹیوں سے نوازا ہے وہ دعا بھی کرے، اور حکومت کے آگے اپنی اپیل بھی بڑے آرام سے، بڑے طریقے قانون کے اندر رہ کر، اور آنکھوں کے ہم نے اپنے ملک کو کسی نئے چکر میں نہیں ڈالنا ہے۔
جو ہمارا حق ہے وہ ہم ادا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں کہ ایک تو وقت یہ ہے کہ وہ ایک امریکہ کا لوکل آدمی ہمارے پاکستان میں رہ کر اس نے بندوں کو مارا اور ادھر سے فون آیا اور وہ امریکہ چلا گیا۔ تو ایک ہمارا ملک ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ چلو یہ ہمارے پاس کی بات نہیں تھی، یہ حکمرانوں کی مرضی ہے، جو کریں جو نہ کریں۔ لیکن میری آپ لوگوں سے بھائیوں مسلمانوں سے آگے اپیل ہے کہ اس لڑکی کے یہ بچی کے لیے آپ ضرور آواز اٹھائیں، اور جتنے بھی ہو سکتا ہے سب اسی پر اپنی ویڈیو بنائیں اور وہ امریکہ کی حکومت کے آگے یہ رکھیں۔ اور میاں شہباز شریف کو میں اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ واپس آئیں تو مزہ تو تب ہے نا، آپ بھی قومی ہیرو بن جائیں گے کہ جب آپ وہ ڈاکٹر صاحبہ کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ ان لفظوں کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔